بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد. ناظرین، افغانستان سے امریکہ اور اس کے اتحادی نکل گئے. اس کے بعد افغانستان کے دارالحکومت کابل پہ طالبان کا قبضہ ہے. نیا سیاسی نظام کیسا ہوگا، نئی حکومت کس کی ہوگی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. محسوس ہی ہوتا ہے کہ طالبان، کچھ بدلے ہوئے طالبان اب دوبارہ سے اقتدار پر قابض ہوں گے، اقتدار پر قبضہ کر لیں گے. لیکن صورتحال کیا ہوگی، معاشی صورتحال کیا ہوگی؟ کیا طالبان ایک ایسے ملک کے اوپر حکومت کس طریقے سے کریں گے، کس معاشی نظام کے ساتھ کریں گے کہ جس کے ارد گرد سمندر موجود نہ ہو، لینڈ لاک کنٹری ہو؟ کس طرح سے معاشی نظام چلے گا؟ پاکستان پہ انحصار کتنا ہوگا؟ پاکستان کی معیشت پر اس کا کتنا اثر پڑے گا؟ افغانستان میں ممکنہ طور پر اگر کوئی بدامنی ہوتی ہے تو اس سے پاکستان معاشی طور پر کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے؟ آج کے پروگرام میں اس کا ہی جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فرید عالم صاحب، سی او ہیں AKD سیکیورٹیز کے. انہی سے پوچھتے ہیں. فرید صاحب، اگر افغانستان کے اندر جو ہے وہ طالبان کی حکومت آتی ہے، جس طرح سے آئی گئی ہے، قبضہ ہوئی گیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی معیشت پہ اس کے کیا اثرات پڑنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. ہم نے ایز از کسٹمری ود AKD سیکیورٹیز، ہم نے اس ساری جو ڈسکشن چل رہی ہے آن دا سوشل میڈیا، آن دا TV چینلز، ہم نے اپنی ایفرٹ کی اور ہم نے ایک پیپر بنایا جس پہ ہم نے کہا کہ امپلیکیشنز آن پاکستان آف افغانستان چینج ریجیم. اس کو سب لوگوں نے، ہمارے کلائنٹس نے اور لوگوں نے پسند بھی کیا، اور وی آر اوپن ٹو ڈسکس اینی آف دا آسپیکٹس دیٹ دس چینج ول ہیو فار دا کنٹری. سب سے پہلے تو جی امپورٹنٹ چیز یہ ہے، میں جتنے مرضی ہیٹ پہنوں ایز اے پاکستانی، ایز اے نیبرر آف افغانستان، یا ایز مسلم امہ کی صورت میں، وی آر آل ہیپی الحمدللہ. جس پیسفل، سیملیس اور یہ جو بلڈ شیڈ کے بغیر یہ کابل کے اوپر، جس طرح آپ نے بھی اپنی انٹروڈکشن میں بتایا کہ 20-22 سال بعد طالبان کو دوبارہ اللہ نے یہ موقع دیا، اس کے ریپرکشنز اور شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم میں ہوتے رہیں گے. لیکن آج کی بیسس پہ جو انفارمیشن آج ہم شیئر کر سکتے ہیں یا جو بول سکتے ہیں، اس کے مطابق دیکھیں، وی ایز اے نیشن، ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہماری حکومت نے جو سٹانس لیا افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشنشپ میں، اور جو انہوں نے مشورے دیے، اور جو سٹانس تھا وہ صحیح ثابت ہوا. تو ایز اے پراؤڈ پاکستانی مجھے خوشی ہے کہ ہماری ڈائریکشن صحیح تھی. کہ سب ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ افغانستان کے اندر جو کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، اور اس بات کو بہت سے اور لیڈرز نے بھی کہا ہوگا، بٹ دا ٹائمنگ واز سچ کہ آج تو امریکہ اور سارا ویسٹ بھی ہم سے اس بات کے اوپر بات کرنے کو تیار ہے کہ جو پاکستان کا سٹانس تھا وہ سب سے بہتر تھا. اب آپ نے کہا کہ اس کے ثمرات کیا ہوں گے. اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو شیپ اپ کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ جو نیوز فلو ابھی تک آیا ہے وہ اتنا پازیٹیو ہے کہ اس سے لگ رہا ہے کہ طالبان جس طرح سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے اوپننس دکھائی ہے، کیونکہ طالبان سے لوگ صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کی آئیڈیالوجی، ان کی ریجڈنس اور جو ان کی سختی. بالکل. تو ابھی تک نیوز فلو جو آ رہا ہے اس کے اندر جو ماڈریٹ مسلم کا جو کانسیپٹ ابھی تک نظر آیا ہے مجھ جیسے عام ایک بندے کو، دیٹ از ویری انکریجنگ. اچھی بات یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ، رشیا، چائنا، ایران، یہ سارے لوگ اس وقت لگتا ہے کہ ایک پیج پہ ہیں. اور اگر چائنا اپنا ایک رول پلے کرے، جو لگ رہا ہے کہ دے آر ناؤ ولنگ ٹو ایکسیپٹ دا نیو رجیم. سب سے پہلے تو پاکستان تو خیر ہے ہی ہے، ہمارے تو افغانستان کے ساتھ جو دینی اور باقی مراسم ہیں، بٹ میں یہاں چائنا کے رول کو اس لیے زیادہ ایمفسائز کروں گا کہ وی نو کہ ایز اے مسلم بردر ہم نے پچھلے 30-40 سالوں میں افغانی بھائیوں کے لیے کیا کیا، اور کیا ہم نے قربانیاں دی ایز اے نیشن، ایز این اکانومی، اور سب کچھ جو ہے سب کے سامنے ہے، کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. چائنا نے اس والے پورے ریجن میں ایک نیا رول اچھا پلے کیا ہے. ہم سب سی پیک کے بارے میں ہر روز باتیں کرتے ہیں، سنتے رہے، اور وی آر سو مچ کمفرٹیبل کہ اس ریجن سے جب ایک
امریکہ اپنی سیٹلائٹ ٹاؤن سمجھ لیں، یا سیٹلائٹ جو اس کی پاس ایک پوزیشن تھی اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اس پورے ریجن کا فائدہ ہے۔ دیکھیں امریکہ اس اڈے سے یا اس افغانستان سے چائنا، ایران، پاکستان اور ہر چیز کو ایک حد تک کنٹرول کر سکتا تھا، اور جو انہوں نے کیا۔ اب اٹس اے گریٹ نیوز فار دا نیشن۔ میں صرف پاکستان پہ آ جاؤں یا اس ریجن پہ آ جاؤں کہ یہاں سے ایک ایسا ناپسندیدہ عنصر یا ایلیمنٹ آن اٹس اون جا رہا ہے واپس، اور جو جانے کا بھی وہ ایک اچھا ایک رول پلے کر کے جا سکتے تھے۔ اچھے سا لفظ میرا اس لیے میں نے یوز کر دیا کہ وٹ ایور ہیڈ ہیپنڈ بٹ ناؤ وین دے پلان ٹو موو آؤٹ آف دا کنٹری، تو وہ ایک اپنا ایک اپر ہینڈ کر کے جا سکتے تھے، بٹ شاید ان کی سسٹم دے کے جا سکتے تھے، سسٹم بنا کے جا سکتے تھے، لیکن ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ بس ایک لفظ بار بار کہا جاتا رہا کہ 3 لاکھ لوگوں کو ٹرین کر دیا ہے، 3 لاکھ فوجیوں کو جو ہم نے اکوپمنٹ دے دیا ہے، لیکن وہ 3 لاکھ نظر کہیں نہیں آئے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی اکنامک اسٹرکچر بھی نہیں چھوڑ کر گئے وہ ایسا کہ جو آگے لے کے چلا جائے؟ جی دیکھیں، کنکریٹ تو ان کو یہاں کوئی بینیفٹ نظر ہمیں تو نہیں آ رہا، نہ پہلے آ رہا تھا، نہ اب آ رہا ہے، نہ بعد میں آئے گا۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ چلو کوالیٹیٹیولی بھی ایز اے نیشن وہ ایک سپر پاور ہے، اس کو اپنے قد کے مطابق کوئی بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ بالکل ایسے طریقے سے نکلا کہ جس سے اس کی تھوڑی سی خاصی مطلب تھوڑی اور خاصی کے درمیان میں اس کی جو پوائنٹ ہے، اس کو ایز اے نیشن، ایز اے سپر، اب آپ سمجھ لیں کہ ایک اس کی تھوڑی ویلیو خراب ہوگی اور ہو رہی ہے۔ اب اچھا، اکنامک امپیکٹ کیا آئے گا فرید صاحب؟ اگر بالکل کیٹاگوریکلی کہا جائے کہ اگر افغانستان کے اندر پیس آ جاتا ہے، ایسی حکومت آ جاتی ہے کہ جو پروگریسو ہوتی ہے، دنیا کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتی ہے، جو دیگر معاملات میں بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ تو انڈیا کی گود میں جا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر ایک حکومت ایسی آئے کہ جو سب کے ساتھ چلے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی چلے، ان لوگوں کے ساتھ بھی چلے کہ جن کے ساتھ دنیا میں ٹریڈ کیا جاتا ہے، تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہونے کے امکانات ہیں اس سے؟ جی بالکل، آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا۔ دیکھیں افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، اس کی ایکسیس ٹو سی یا تو ایران سے ہے یا پاکستان سے ہے۔ چائنا سے بھی اس کا بارڈر ضرور لگتا ہے، لیکن اس کی انڈسٹری جو چائنا کی ہے وہ ایسٹرن سائڈ پہ لگی ہوئی ہے، یعنی ان کو دور پڑے گا وہاں سے چیزوں کو سپلائی کرنا۔ تو جب یہ ریکنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی اس پہ انشاءاللہ شروع ہوگی افغانستان میں، تو پاکستان، اس کی انڈسٹری، اس کی اکانومی کو بینیفٹ ملنا چاہیے اور ملے گا، اور ہمارے جو افغانی بھائی ہیں ان کو بھی اس کی ریکنسٹرکشن میں کمرشلی وائبل پاکستان کی پروڈکٹس ہی ہوں گی۔ ایک تو یہ دیکھ لیں آپ کہ جب ویسٹ ان سے ڈیل کرے گا تو رشیا، چائنا، ایران اور پاکستان، تو ان سارے ممالک میں جو اس کے نیبرنگ کنٹریز ہیں، پاکستان مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ویسٹ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل ہوگا ان ڈسکسنگ، اور جو ہماری جو بنے گی چین ویسٹ، پاکستان اور افغانستان کی بنے گی، جس سے ہماری اکانومی کو بینیفٹ ہوگا۔ کنسٹرکشن سیکٹر اسپیشلی مجھے لگتا ہے کہ بینیفیشری ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ابھی تک تو پاکستان کا اور افغانستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تو آپ کو پتا ہے کہ ٹریڈ جو اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ اباؤٹ 800 ملین ہے، اور لیکن جو ہماری سمگلڈ والی چیزیں ہیں وہ پورس بارڈر تھے پہلے، پھر پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور سارے بارڈر کو سیل کیا۔ تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ جس طرح طالبان نے کہا ہے کہ ہم سمگلنگ کو کنٹرول کریں گے، تو پاکستان کی اکانومی کو اور انڈسٹری کو تو سمگلڈ گڈ کا جتنا بڑا خطرہ تھا وہ ان کے کہنے پہ ہی ایک سائے آف ریلیف ملا۔ دوسرے یہ ہے کہ ایک تو سمگلڈ گڈ پاکستان میں نہ آئیں، پہلے بھی کم ہو گئی تھی آنا، لیکن اب ان کو نے ہم نے کافی حد تک فرید صاحب باڑ بھی تو لگا لی ہے، ہم نے فینسنگ بھی کر لی ہے کافی حد تک، تو شاید ممکن ہے کہ اب وہ چیز اس طریقے سے پاسبل نہ ہو جو آج سے 8-10 سال پہلے ممکن تھی۔ یہ پاکستان کی فیور میں، پاکستان کی بھی تو ایفرٹس ہیں نا کہ پاکستان کی پوری فورسز نے ایک 80-90% تک ہم لگا چکے ہیں فینسنگ۔ بالکل صحیح ہے، اور دیکھیں ہمارے یہاں سے جو چیز جاتی ہے وہ فوڈ آئٹمس ہیں، جو پہلے پورس بارڈر سے زیادہ چلے جاتے تھے، اب بھی ٹریڈ کے ذریعے جا تو رہے ہیں، اور وہاں سے فروٹ زیادہ آتا تھا اور بہت سارے
ساری آٹو پارٹس یا ٹائرز کی خاص طور پہ انڈسٹری کو بہت بڑا ایک خدشہ ہوا کرتا تھا. بٹ اب آپ اس علاقہ جو کہ اس بارڈر سے ملتا ہے وہاں جائیں اور وہاں مارکیٹوں میں گھومیں تو وہاں آپ کو آٹو پارٹس یا سمگل ٹائر کی ایکسیس اتنی فراوانی نظر نہیں آتی جتنی پہلے آتی تھی. میں آئی یور پوائنٹ, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بٹ طالبان کا شروع میں یہ بیان دے دینا یہ ایک اکانومی کی طرف ان کے فوکس کی نشاندہی کرتا ہے, وچ از اے ہیپی سائن. دوسرا یہ اچھا فرید صاحب, ایک میرا سوال ہے, اس کو دو رخ دے لیتے ہیں. اگر وہاں پر ایسی حکومت آ جاتی ہے جو پروگریسو ہوتی ہے, جو سب کے ساتھ چلنا چاہتی ہے, جس طریقے سے طالبان محسوس ہی ہو رہا ہے کہ جو کچھ ان کی ریجڈنس تھی یا جو بھی انہوں نے غلطیاں ماضی میں کی اپنے پچھلے 5-6 سالہ دور حکومت میں 2000 سے پہلے جو تھا, اگر وہ اس کو نہیں دہراتے, افغانستان میں ترقی کے ایک نئے دور کا ایک آغاز ہوتا ہے, پورے خطے کے اندر امن کے ایک ترقی کے ایک معاملات کا آغاز ہوتا ہے, اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہونا, نمبر ایک. اور اگر دوسری صورت کے اندر ہم آتے ہیں کہ دنیا ان کو تسلیم نہیں کرتی, چند ممالک ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور پوری دنیا جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیتی ہے, تو اس صورت میں کیا افغانستان کی جو بھی حکومت ہوگی اس کے لیے ملک چلانا پاسبل ہوگا آج کے اس دور میں, ترقی یافتہ دور میں؟ اچھا سوال ہے, لیکن پہلے میں نیگیٹو پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ لیٹس ازیوم, خدا نخواستہ والے پوائنٹ پہلے کر لیتے ہیں ڈسکس, کہ یہ کوئی ایسی شو کرتے ہیں اپنی ایکشن سے, اپنے آئیڈیاز, جس سے ویسٹ اور ناراض ہوتا ہے اور ان سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا. تو آپ دیکھیں کہ یہ والی سچویشن جو ایکسٹریم ہے, جس کا ہم صرف ایز اے کیس ہم بات کر رہے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگی. یہ ایران کے ساتھ یا جن ممالک میں ویسٹ نے سینکشنز لگائیں ان لوگوں نے بھی سروائیو کیا, اور یہ ابھی کیونکہ اس کو جو افغانی ہیں ایز اے نیشن, آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی ضروریات, ان کی جو روزمرہ کی معمولات ہیں کیسے. وہ ایک ایسا نیشن ہے کہ اس کو ویسٹ کی ضرورت نہیں ہے, ویسٹ کی پروڈکٹس کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک جفاکش, محنتی, اور ہاں ریکنسٹرکشن میں جو ایریاز ہیں, جو ایڈجوائننگ یا جو نیبرز ہیں, وہی کافی ہیں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے. ان کو اس ایک ڈیولپڈ نیشن یا جو ایک لگزوریس لائف لیڈ کرنے والے لوگ بالکل نہیں ہیں کہ ان کو ویسٹ کی بہت ضرورت پڑے. تو کمنگ بیک ٹو جو زیادہ جس کا پاسبلٹی نظر آتی ہے, ہم اس پہ ڈسکس کریں اب. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے چائنا نے کہا کہ ہم ان کی رجیم کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں, میں ایز اے پرسن فالوئنگ دا نیوز فلو میں سوچ رہا تھا کہ شاید پہلے سب سے پاکستان کہے گا, لیکن پاکستان از ٹیکنگ اٹس ٹائم ان سیئنگ سو. بٹ چائنا نے کہہ دیا اور بہت سارے اور ممالک نے بھی کہہ دیا ہے انہوں نے خواہش بھی ظاہر کر دی ہے ٹو ڈیل ود دا نیو. اس کی وجہ فرید صاحب, ہم بھی کرتے ہیں تو بدنام ہو جاتے ہیں, اصل میں یہ بھی تو وجہ ہے نا. جی, تو مجھے اس بات پہ بھی خوشی ہے کہ مصلحت کے تحت بہت زیادہ جذباتی ہو کے ارلی سیلیبریشنز شروع کر دینا, وہ بھی پاکستانیوں کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے. تو آئی تھنک اگر یہ نہ کریں اور اس کو میچورڈ وے میں اس کو ہینڈل کریں اور ٹیک نارمل ٹائم, تو وہ زیادہ ایک اچھی اپروچ ہے بنسبت ارلی. ہمارے تو ہر طرح کے سیاستدان بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں اور لیڈرز بھی ہیں. تو آئی تھنک اٹ از بیٹر کہ ہم 2 دن بعد اس کو ریکگنائز کر لیں, لیکن وہ جو جذبات میں نہ, کمرشل وے کے اندر کریں, اپنے فائدے دیکھ کے کریں, اپنا فائدہ دیکھ کے کریں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے فرید عالم صاحب, بہت شکریہ آپ کا. یہاں پر ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو مہمانوں کے ایک اور پینل کے ساتھ موجود ہوں گے آفٹر شارٹ بریک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, پروفیسر ہیں اکانومی کے, اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو بھی معاشی تعلقات ہیں اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی ایک خاص ریسرچ ہے. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے فیض اللہ خان نے, صحافتی فرائض کی انجام دہی کے دوران افغانستان میں جیل کاٹ چکے ہیں, وہاں پہ کافی عرصہ گزار چکے ہیں. کیا معاملات تھے, واپس آ کر انہوں نے کتاب بھی لکھی جس کا نام ہے ڈیورن لینڈ کے قیدی, مختلف بک سٹالز کے اوپر دستیاب ہے. فیض صاحب, آپ ہی سے گفتگو شروع کرتا ہوں. آپ نے افغانستان میں جیل کاٹی ہے, وہاں مختلف لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا ہوا ہے, وہاں پر آپ معیشت کے حوالے سے ان کی معیشت کا انحصار کن چیزوں کے اوپر ہے, اس حوالے سے آپ نے جو ہے وہ عملی مشاہدہ کیا ہے, خود جو ہے وہ عین الیقین کیا ہے. کیا صورتحال ہے, معیشت افغانستان کی چلتی کس طرح ہے؟ کیونکہ میرے ساتھ گیسٹ موجود تھے فرید عالم صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی جو معیشت ہے وہ لگژری سے زیادہ ضروریات کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے. آپ نے وہاں پہ کیا صورتحال دیکھی؟ دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں, افغانستان میں جو حالیہ 20 برس میں تبدیلی آئی تھی, اس میں اربوں ڈالرز وہاں پر آئے, اور اس کے نتیجے میں
عام افغانوں کا یا وہ افغان جسے مڈل کلاس سمجھا جاتا ہے ان کا طرز زندگی معیار زندگی بہتر تو ہوا ہے اور اس کے لیے وہ لگژری آئٹمز بھی ان کی ضرورت ہے، لیکن جو افغانوں کی اکثریت ہے اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان کا زیادہ انحصار پاکستان پر ہے۔ پاکستان میں بلوچستان اور کے پی کے یہ دو صوبے ایسے ہیں جہاں پر سرحدی مقامات سے یہاں سے سامان جاتا ہے، اس سامان میں یہاں سے آٹا جاتا ہے، بنیادی ضرورت ہے افغانستان کی، آٹے کی بڑی ضرورت یہاں سے پوری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے گوشت مختلف جو جانور ہیں، گائے کا، بکرے کا، بھیڑ کا، وہ یہاں سے جاتا ہے، مرغیاں یہاں سے جاتی ہیں، انڈے یہاں سے جاتے ہیں، خشک دودھ جاتا ہے، سبزیاں جاتی ہیں، بہت ساری اس طرح کی چیزیں، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو روز مرہ کے اس میں استعمال ہوتی ہیں، کچن کی ضرورتیں یہ کھانے پینے میں استعمال ہوتی ہیں، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں، تیل ہے، ڈالڈا ہے، وہ یہاں سے جاتا ہے۔ تو میں جب وہاں موجود تھا مجھے حیرت بھی ہوتی تھی کہ جب ہم وہاں کھانے پینے کی اشیاء استعمال کرتے تھے جیل میں تو اس کا ایک بڑا غالب حصہ وہی تھا جو پاکستان سے آتا تھا، جن کا میں نے تذکرہ کیا۔ تو وہاں قیدی بھی یہ کہتے تھے کہ ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم یہاں سے بڑا وہ رابطہ کرتے ہیں، اور اس حوالے سے یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ یہ خبریں آپ نے سنی ہوں گی اکثر کہ کے پی گورنمنٹ نے یہاں سے آٹے کی نقل و حمل پہ پابندی لگائی، یعنی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہاں زیادہ چیزیں چلی جاتی ہیں اور کے پی میں کم پڑ جاتی ہیں، تو اس میں پھر بلیک میں بھی چیزیں وہاں سے جاتی ہیں، تو اس کو بہرحال اس کا کوئی ایسا فارمولہ بنانے کی ضرورت ہے کہ دونوں طرف کوئی کمی نہ ہو۔ اچھا فیض صاحب، کیا بنیادی طور پر جو افغانوں کا پورا ایک طرز زندگی ہے، جو پوری معاشی ایک سسٹم ہے، ایکو سسٹم جس کو آپ کہہ لیں، وہ کتنا ڈیپینڈنٹ ہے؟ کیونکہ لینڈ لاک کنٹری ہے، ظاہر سمندر موجود نہیں ہے، پاکستان سے، ایران سے یا اور جو آس پاس ممالک ہیں وہیں سے سامان جانا ہے، چائنا سے میرا خیال ہے چائنا اگر سرحد لگتی ہے تو اس کا ظاہر ہے کہ وہ انڈسٹریل ایریا اس طرف نہیں لگتا، تو پاکستان پہ کتنا ڈیپینڈ کریں گے؟ اور اگر افغانستان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پہ بھی اس کا امپیکٹ آئے گا معاشی اعتبار سے؟ بالکل، دیکھیے حالات جب خراب ہوتے ہیں تو پاکستان پہ بھی اس کا اثر نہ صرف پڑتا ہے بلکہ اس حالیہ عرصے میں پڑا بھی۔ جب ہمارے درمیان تعلقات کشیدہ تھے تو ہوا یہ کہ اس کا انڈیا نے ایک فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، وہاں کے تاجروں کو اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن اور ہمارے جو بہت سارے لوگ تھے، کپڑے کا کام کرنے والے لوگ تھے، بہت سے تاجر، ان کے لیے مسائل پیدا ہوئے تو بہت ساری ٹریڈ رکی بھی، لیکن نیچرلی افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے سے یوں منسلک ہیں کہ الگ تو ان کو کرنا ممکن نہیں ہے، تو کاروبار کے لیے افغانوں کے لیے بھی بہترین جگہ ہے۔ ہندوستان جانے کے لیے ایک لمبا روٹ ان کو لینا پڑتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ ٹکٹس، ویزا، دیگر مسائل بھی ہیں، وہی مسائل یہاں بھی پیدا ہو گئے۔ اگر وہ حل ہوتے ہیں، اس میں آسانی آتی ہے تو دونوں طرف کے تاجروں کے لیے ایک خاصا اچھا امکان موجود ہے، اور خوشحالی کا بھی معاملہ ہے۔ بالکل خوشحالی کا بھی معاملہ۔ اور ایک چیز کا میں اور اضافہ کر دوں، دیکھیے یہاں پر آپ کے پشاور میں یا پھر ایبٹ آباد میں بڑی تعداد میں ایسے افغان باشندے آتے ہیں جو اپنے مریضوں کو لے کر علاج کرانے کے لیے آتے ہیں، تو وہ پورا ایک سلسلہ موجود ہے، وہاں پر پھر آ کر وہ رکتے ہیں، ہوٹلز میں رکتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ادویات لیتے ہیں، اور چونکہ وہ ان کو ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں تو یہ بھی پوری یہ ڈاکٹرز کی ایک معیشت وہاں موجود ہے۔ وہاں سے لوگ ان کے لیے کمفرٹیبل ہے کہ وہاں جلال آباد سے، کابل سے لے کر وہ اپنے چند گھنٹوں میں اپنے مریضوں کو لے کر پشاور پہنچ جائیں۔ فیض صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ فرمائیے گا کہ آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے، کتنا ڈیپینڈ ہوگا افغانستان کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کے اوپر کہ پاکستان سے تعلقات بہتر رکھے جائیں، پاکستان کا ساتھ دیا جائے، پاکستان کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو حکومت تھی اس کے ساتھ ایک بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ یہ تھی کہ وہ ہندوستان کی گود میں جا کر بیٹھی ہوئی تھی، نتیجے میں پاکستانیوں کو بڑی ایک مایوسی تھی کہ ہم جو ہے وہ خاطر مدارت بھی کریں، ان کو ہوسٹ بھی کریں، ان کی مہمان نوازی بھی کریں، تمام لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کی کوشش بھی کریں، لیکن اس کے باوجود آگے سے سرد مہری کا ایک مظاہرہ ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں معاشی اعتبار سے کتنا ضروری ہوگا افغانستان کے لیے پاکستان کے ساتھ چلنا؟ تھینک یو ویری مچ فواد صاحب۔ اصل میں دیکھیں تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی معیشت کی، روٹی، کپڑا اور مکان جس کو کہتے ہیں۔ افغانستان بینگ اے لینڈ لاک کنٹری، اس کی تینوں چیزیں پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان سے ویٹ اور فلور پاکستان سے اکثر چاہے وہ فارمل انفارمل چینل کے تھرو افغانستان جاتا ہے، شوگر آپ کی افغانستان جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ابھی جو ہمارے پینلسٹ نے فرمایا کہ ویٹ اور آپ کے جو میٹ ہے اور جو
जितनी भी आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रही होती हैं। तो जो फूड की बहुत हद तक जो डिपेंडेंसी है अफगानिस्तान की वो पाकिस्तान के ऊपर है, नंबर 1। सेकेंडली आपका जो कपड़ा यानी कि जो टेक्सटाइल के हवाले से आप आम पहनने वाले कपड़े से लेके जो दूसरी जितनी भी डे टू डे यूजेज की चीज़ें पाकिस्तान बड़ी हद तक पाकिस्तान वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा होता है। थर्ड और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी मेडिसिन हैं। जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान से वो एक्सपोर्ट करती हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स वो सारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अफ़गानिस्तान की डिपेंडेंसी मईशत की 80-90% पाकिस्तान के ऊपर, और ये हमने ये पूरी दुनिया जानती है और अफ़गानी ख़ुद भी जानते हैं। क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए अगर अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को बंद कर दें या आप थोड़ी देर के लिए कुछ आप अपने बॉर्डर्स बंद कर देते हैं तो अफ़गानिस्तान में फ़ूड से लेके मेडिसिन सप्लाईज तक की शॉर्टेज का ख़दशा पैदा हो जाता है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन अक्सर पाकिस्तान को ये कहता है कि वो इवन बुरे हालात में भी, नामुसाइद हालात में भी उन बॉर्डर्स को खुला रखे। तो आपके चैनल की वसातत से मैं ये बताना चाहूँगा, अगर कोई अफ़गान गवर्नमेंट के लोग इसको सुन रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए ताल्लुकात का बनाना नागुज़ीर है और अफ़गानिस्तान को ताल्लुकात डेवलप करने होंगे। अब आप इंडिया की गोद में जाके बैठे या किसी और मुल्क की, तो जाहिर है कि आप हो सकता है कि आप पॉलिटिकली कोई गिमिक्स तो कर लें लेकिन मुआशी तौर पे आप अपने मास्टर्स को बहुत हद तक इफ़ेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शायद अब ये कहा जा रहा है पाकिस्तान में कि किसी हद तक जो नई अफ़गान गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान के साथ अलाइन होने की कोशिश करेगी, तो इसमें भी मेरे ख्याल में किसी नतीजे पे पहुंचना ये प्री मैच्योर होगा। अभी मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए, वेट एंड सी की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए। मैंने देखा है कि रात को मेरी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर से बात हुई तो वो कह रहे थे कि हमारे कुछ इवन गवर्नमेंट के लोग भी और कुछ ऐसे जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो कि थोड़ा सा हैस्टी स्टेटमेंट्स हैं, वो जल्दी में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो शायद गवर्नमेंट को वेट एंड सी की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना है कि देखें ऊंट किस करवट बैठता है, फिर आप अपनी स्ट्रैटेजीज को आगे उसको आप अपना जो भी गेम प्लान है वो शेयर करें। लेकिन आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं ये कहूँगा कि अफ़गानिस्तान की मईशत बड़ी हद तक पाकिस्तान पे डिपेंड करती है। जो बुनियादी चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, पाकिस्तान की हेल्प के बगैर अफ़गानिस्तान बीइंग अ लैंडलॉक्ड कंट्री जिसका समंदर के साथ कोई एक्सेस नहीं है, इन तीनों चीज़ों की एक्सेस उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर पाकिस्तान के साथ उनकी बेहतर पॉलिसीज़ और बेहतर ताल्लुकात नहीं होते हैं तो। अच्छा डॉक्टर साहब मैं एक ब्रेक लेता हूं, मैंने आपसे वापस आप ही से शुरू करना है। एक सवाल का मुझे जरूर जवाब दीजिएगा ब्रेक के बाद। मैं सवाल अभी आपके पास छोड़े जा रहा हूं कि पाकिस्तान ने तकरीबन 80-90% फेंसिंग कर ली है, इसका पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा जो एग्जिट होता था हमारे कैश का, हमारे गुड्स का, वो ब्लैक चैनल से होता था, स्मगल होता था अफगानिस्तान से, वहां से यहाँ चीजें आती थी, यहाँ से वहां जाती थी। उसका क्या मुस्तकबिल होगा? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक डॉक्टर साहब से जरूर जवाब देंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मौजूद हैं डॉक्टर शुजात मुबारक साहब हमारे साथ और साथ साथ फैजुल्लाह खान स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। डॉक्टर साहब मैं दोबारा आप ही की तरफ आता हूँ। एक सवाल मैं ब्रेक से पहले छोड़कर गया था कि पाकिस्तान ने फेंसिंग की है इस तमाम इलाके की जहाँ से स्मगलिंग होती थी, जहाँ से ऐसे लोग आया जाया करते थे कि जो हमें जो है वो काबिल कबूल नहीं थे। अब फेंसिंग के बाद 80-90% हमने फेंसिंग जो है वो कर ली है। इसके बाद आपको क्या लगता है कि किस हद तक पाकिस्तान काबू कर सकेगा स्मगलिंग के ऊपर, किस हद तक काबू कर सकेगा दहशतगर्दों की आमद और रवानगी के ऊपर? देखिए पाकिस्तान की 2-3 जो इंडस्ट्रीज थी इनकी प्रोडक्ट्स स्मगल हो रही थी और इस हद तक स्मगल हो रही थी कि यहाँ पे शॉर्टेज आ जाती थी। पहली तो शुगर, आपकी जो शुगर है वो सारी अफगानिस्तान के रास्ते दूसरे मुल्कों में भी जा रही थी, जो लैंडलॉक स्टेट्स हैं कजाकिस्तान और जो दूसरी कंट्रीज़ की, और इसके अलावा और भी आपकी इवन कि सीमेंट और स्टील तक जो है वो स्मगल हो रहा था। तो आपकी फेंसिंग लगने से बहुत हद तक इनकी स्मगलिंग रुक जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की मईशत का जो बहुत बड़े मसाइल हैं उनमें से एक मसला स्मगलिंग का है, क्योंकि आपका जो अफगानिस्तान का बॉर्डर स्पेशली बहुत लंबा बॉर्डर था, यहाँ पे स्मगलिंग को रोकना बड़ा मुश्किल था, इसलिए जो आपकी बुनियादी चीज़ें भी वहाँ पे स्मगल हो रही थी। और जैसे मैंने प्रोग्राम के पहले से मैं बताया कि अफगानिस्तान में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लाइफ स्टॉक की, फूड की, आपकी स्टील की, सीमेंट की, तो ये सारी चीज़ें स्मगल हो रही थी। अब बॉर्डर के फेंसिंग लगने से
اب یہ ہوگا کہ کافی حد تک 100% تو نہیں رکیں گی لیکن یہ بہت حد تک رک جائیں گی. اور میرے خیال میں ہمیں اس میں افواج پاکستان کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ڈیو کریڈٹ ہے وہ دینا چاہیے کہ انہوں نے پہلے پریمپٹ کیا اور اس فینسنگ کے کام کو بڑی رفتار سے جو ہے وہ جاری رکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ہماری جو اسمگلنگ ہے اس بارڈر پہ اس پہ بہت حد تک فرق پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. فیض اللہ صاحب آپ نے جیل میں افغان رہنماؤں کے ساتھ مختلف آپ کی ملاقاتیں بھی ہوں گی. ظاہر ہے کہ جیل میں یہ آپ تھے یا اس کے علاوہ جو ہے وہ طالبان کے جو لوگ جو آج اقتدار کے اوپر ہیں ان میں سے ہی بہت سارے ہوں گے. وہ پاکستان سے تعلق کس قسم کا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جرائم پیشہ افراد بھی ہوں گے, مجھے ایک دم ذہن میں آیا ہے, لیکن جو طالبان رہنما وہاں پہ تھے, آپ خود پشتو بول بھی لیتے ہیں, آپ کی یقیناً بات چیت بھی ہوتی ہوگی, وہ پاکستان سے تعلقات کتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ معیشت کے حساب سے کوئی اچھے فیصلے خود کر سکیں؟ دیکھیے حالیہ 20 سال میں کچھ چیزیں وہاں پر بہتر بھی ہوئی ہیں. ان میں کسی حد تک انفراسٹرکچر کا بننا ہے, کچھ ایسے لوگ وہاں پر آئے ہیں جنہوں نے ان اداروں کو سنبھالا. بدقسمتی یہ رہی کہ کرپشن نے اس سارے نظام کو بہت بری طرح سے متاثر کیا, لیکن پھر بھی اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ضرور سامنے آئے ہیں. اور طالبان نے ان تمام لوگوں کو, چاہے وہ جامعات کے اساتذہ ہوں, وائس چانسلرز ہوں, طلبہ ہوں, ڈاکٹرز ہوں, پائلٹس ہوں, فوجی ہوں, جتنے لوگ ہیں ان تمام کو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے مل کر افغانستان کی تعمیر نو کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی ضرورت ہے, وہ تنہا اس صورتحال سے افغانستان کو شاید بہت آسانی سے نہ نکال سکیں. عسکری میدان میں تو ٹھیک ہے انہوں نے اپنی بالادستی ظاہر کی اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو جو انہوں نے تبدیل کرنے کا عمل تھا اس میں بھی انہوں نے وسعت دکھائی ہے, لیکن ان کے بیانات سے, طرز عمل سے یہ بات مسلسل جھلک رہی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اکیلے ان کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا, اور اگر وہ آئسولیٹ ہوتے ہیں, اگر وہ ماضی کی طرح صرف خود ہی ساری چیزیں کرنے لگتے ہیں تو ان کے لیے مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. اسی کے پیش نظر انہوں نے اپنے ساتھ نہ صرف لوگوں کو لے کر چلنے کا فیصلہ کیا بلکہ عالمی سطح پر بھی ان کے تعلقات اسی طرح سے ہیں. ورنہ ماضی کے افغانستان میں جب ان کی حکومت تھی تو افغانستان کا دنیا سے رابطے کا ذریعہ پاکستان, سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات تھا, لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے. ان حالیہ 20 سال میں انہوں نے اپنے تعلقات قائم کیے ہیں, سفارتکاری کے میدان میں وہ آگے بڑھے ہیں. پاکستان کے باہر قطر میں ان کا سیاسی دفتر ہے, پاکستان سے تو سیاست اپنی وہ چلا بھی نہیں رہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیا کو ساتھ لے کر چلیں گے اور معیشت کے میدان میں بھی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے کہ ان کا ملک چل سکے. ہمیں تو دیکھیں افغانستان کے چلنے کی زیادہ فکر ہے, وہ چلے گا تو پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. کیا کہتے ہیں فیض صاحب آپ؟ فواد صاحب دیکھیے ان کو ضرورت تو ہے, وہ پہلی اپنے بیانات میں یہ کہہ چکے ہیں کہ جو این جی اوز کے اراکین اس وقت موجود ہیں وہ آئیں, وہ ہمارے ساتھ کام کریں. وہ کہتے ہیں ہم عالمی اداروں کے ساتھ بھی کام کرنے کو تیار ہیں. دیکھیے وہ چیزوں کو اپنی طرف سے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ یہ تاثر دے رہے ہیں اور دینا چاہتے ہیں کہ وہ بدل چکے ہیں. اب دیکھیے وہاں پر ٹی وی چینلز پر خواتین اینکرز بیٹھ کر پروگرام کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ طالبان موجود ہیں. تو تبدیلی تو بہت زیادہ نظر آ رہی ہے, اور وہ اسی وجہ سے لوگوں کو نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر بھی لوگوں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ صرف میدان جنگ میں ہی نہیں جیت سکتے بلکہ وہ انتظامی طور پر بھی افغانستان کو چلا سکتے ہیں. فیض صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا فرمائیے گا, بالکل آخری سوال ہے, آخری چند منٹ رہ گئے, کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا مستقبل ہوگا, کیا جو ہے وہ طالبان کی حکومت, معاشی اعتبار سے بات کروں گا میں, باقی پولیٹیکل بات تو سارے چینلز کے اوپر ہو ہی رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ ویسٹ کے ساتھ دیگر جو ممالک ہیں جن کا افغانستان سے ماضی میں طالبان کی حکومت میں اختلاف رہا ہے, طالبان ان کے ساتھ چلنا چاہیں گے, معیشت کے اعتبار سے پاکستان کے ساتھ چلنا چاہیں گے؟ دیکھیں فواد, ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ افواج پیٹ کے بل رینگتی ہیں, جب تک آپ کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوگا تو آپ کی فوجیں بھی نہیں رینگ سکتی. تو طالبان کا سب سے امپورٹنٹ ابھی جو سمجھ لیں کہ پہلا ٹیسٹ ہوگا کہ ان کا اکنامک ویژن کیا ہے. اگلے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں یہ پتہ چلے گا کہ ان کا اکنامک مینیفیسٹو کیا ہے. وہ اپنی یہ انہوں نے اس کو فتح تو کر لیا, اس کو فائننس کیسے کریں گے, لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان کس طرح سے دیں گے, اور اس کے لیے وہ اکنامک ریوائیول پیکج کیا ہوگا, وہ اکنامک مینیفیسٹو ان کا کیا ہوگا. نمبر 1 یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اس کے بعد یہ بات ہے کہ وہ جو افغانستان میں امریکن نے بہت حد تک, آپ جو بھی ان کو کرٹیسائز کریں, لیکن بہت حد تک کچھ ڈیولپمنٹ کی, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی, انڈسٹریز کچھ لگانے کی کوشش کی. تو کیا طالبان اس کام کو ریزیوم کریں گے, اس کو ڈسکارڈ کر کے سائڈ پہ کریں گے؟ ان کا
उनका इकोनॉमिक प्लान क्या होगा। अभी मैं चंद और मईशतदानों से मेरी बात हुई तो वो भी ये लोग देख रहे हैं कि क्या जो तालिबान प्रोक्लेम करते हैं कि हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को लेके आना चाहते हैं, तो क्या वाकई वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को लेके आएंगे, और अगर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को वो लेके आना चाहते हैं तो क्या उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो मुआशियात के जो बेसिक खद्दोखाल हैं उनको समझते हैं, मुआशियात में जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उनकी फिस्कल पॉलिसीज़, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्स कलेक्शन की क्या पॉलिसीज़ होंगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होगी, क्या पॉलिसी रिफॉर्म्स होंगे, क्या उनको इसकी समझ बूझ है, और अगर समझ बूझ है तो वो इसको कैपिटलाइज कैसे करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और मैं आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड आई मस्ट अप्रिशिएट यू कि आपने सारी दुनिया पॉलिटिक्स पे प्रोग्राम कर रही है, लेकिन जो सबसे अहम हिस्सा होता है मईशत का वो शायद कोई नहीं देख रहा, और जल्द ही लोगों को इस पर भी प्रोग्राम करने पड़ेंगे, और आपने इसका बड़ा टाइमली इस पर प्रोग्राम किया, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान की मईशत सीधी नहीं होगी, आप जो भी कर लें, चाहे तालिबान हो चाहे कोई भी हुकूमत हो, अफगानिस्तान सीधा नहीं हो सकता। तो उसके लिए ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में जो अब हुकूमत आई है उनका इकोनॉमिक मैनिफेस्टो क्या होता है। चलें डॉक्टर साहब मैं फैजुल्ला साहब से आखिरी सवाल करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप साथ रहिएगा, लेकिन फैजुल्ला साहब से जरा मैं एक आखिरी सवाल कर लूं। फैज भाई, आपको क्या लगता है, क्या अब तालिबान ने अपनी गलतियों से कुछ सीख कर अब कुछ ऐसा करना है कि लॉन्ग टर्म के अंदर हम देखें कि अफगानिस्तान का फायदा हो, जिसके नतीजे में खित्ते में भी तरक्की का एक नया दौर आ सके? तालिबान ने अपनी गलतियों से सीखा है, इसका बरमला एतराफ़ भी उन्होंने किया है। वो कहते हैं कि माजी में उनसे गलतियां हुई, उनको सुधारने के लिए निकले हैं। वो ख़ुद को बहुत सारी चीज़ों के हवाले से तब्दील किया है, रवैये में उनकी तब्दीली आई है, और वो ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान को वो आगे लेकर जाएं। देखिए, ईरान और पाकिस्तान के हवाले से उनका ये कहना है कि ख़ित्ते में हमें इन ममालिक को इसलिए एक इम्तियाज़ी हैसियत देते हैं कि इन्होंने अफ़गान मुहाजिरीन का बोझ बहुत अरसे तक बर्दाश्त किया। चाइना के साथ वो ये कहते हैं कि अगर मईशत के मैदान में उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करते हैं तो रूस के साथ तो ताल्लुकात हैं ही, वस्ती एशियाई रियासतों के लिए पूरे कॉरिडोर है, तो पूरे एक इम्कान मौजूद है। और बहुत अरसे के बाद, यानी लगभग कोई 40 साल के बाद ये इम्कान पैदा हुआ है कि इस पूरे खित्ते की माशी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया फैजुल्ला खान साहब, बिल्कुल वक्त महदूद था। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे फैजुल्ला साहब की इसी खूबसूरत बात के साथ कि जो कुछ भी हो, खित्ते के अवाम के लिए बेहतर हो, अफगानिस्तान के अवाम के लिए बेहतर हो, अफगानिस्तान में तरक्की का एक नया दौर शुरू हो सके, जिससे पाकिस्तान को भी फायदा हो और तमाम पड़ोसी ममालिक भी सुख का सांस ले सकें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।